اس وقت مناظر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں وزیر اعظم عمران خان جہلم کا آج دورہ کر رہے ہیں اور اس وقت نندنا کلا تاریخی البیرونی ہارٹیج ٹریل کا افتتاح کرنے پہنچے ہیں وزیر اعظم عمران خان، جو کہ جہلم میں موجود ہے، جہلم کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس وقت نندنا کلا وہ پہنچے ہیں اور اس وقت یہاں پر وہ افتتاح کر رہے ہیں ہارٹیج ٹریل کا۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت جہلم میں موجود ہیں اور اس وقت نندنا کلا وہ پہنچے ہیں، ہیریٹیج ٹریل کا افتتاح کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے ہیریٹیج ٹریل کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جہلم میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم ٹلہ جوگیاں نیشنل پارک اور سالٹ رینج نیشنل پارک کا افتتاح بھی کریں گے۔ اس وقت وزیر اعظم جہلم میں موجود ہے، جہلم کا دورہ کر رہے ہیں، نندنا کلا پہنچے ہیں، ہیریٹیج ٹریل کا انہوں نے افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعظم ٹلہ جوگیاں نیشنل پارک اور سالٹ رینج نیشنل پارک کا افتتاح بھی کریں گے۔ 2 نئے نیشنل پارک جو ہیں ان کا افتتاح وزیر اعظم کی جانب سے کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان جہلم کے دورے میں زیتون کا پودا بھی لگائیں گے۔ اس وقت وزیر اعظم کی جانب سے ہیریٹیج ٹریل کا افتتاح کیا گیا ہے۔ جہلم کے ایک روزہ دورے پر وزیر اعظم موجود ہیں، اس وقت نندنا کلا پر موجود ہیں اور یہاں پر ہیریٹیج ٹریل کا انہوں نے افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعظم آج ہی ٹلہ جوگیاں نیشنل پارک اور سالٹ رینج نیشنل پارک کا افتتاح بھی کریں گے۔ 2 نئے نیشنل پارک ہیں جن کا افتتاح وزیر اعظم کی جانب سے کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود ہیں۔ وزیر اعظم جو کہ جہلم کے ایک روزہ دورے پر موجود ہیں، اس وقت نندنا کلا میں وہ موجود ہیں۔ یہاں پر ہیریٹیج ٹریل کا ان کی جانب سے افتتاح کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم آج ہی ٹلہ جوگیاں نیشنل پارک اور سالٹ رینج نیشنل پارک کا افتتاح بھی کریں گے۔ 2 نئے پارکس ہیں جن کا افتتاح یہاں پر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور معاون خصوصی زلفی بخاری بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے نندنا کلا میں ہیریٹیج ٹریل کا افتتاح کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم آج ہی ٹلہ جوگیاں نیشنل پارک اور سالٹ رینج نیشنل پارک کا افتتاح بھی کریں گے۔ 2 نئے پارکس ہیں جو بنائے جا رہے ہیں، ان کا افتتاح کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی جانب سے اس وقت کلا نندنا وزیر اعظم پہنچے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، وفاقی وزیر فواد چودھری، معاون خصوصی زلفی بخاری ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ یہاں پر ہیریٹیج ٹریل کا افتتاح کر دیا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے۔ اس کے بعد وزیر اعظم آج ہی ٹلہ جوگیاں نیشنل پارک اور سالٹ رینج نیشنل پارک کا افتتاح بھی کریں گے۔ جہلم کے ایک روزہ دورے پر موجود ہیں، وفاقی وزراء وزیر اعظم کے ہمراہ موجود ہیں۔ نندنا کلا آمد ہوئی ہے وزیر اعظم کی، جہاں پر وزیر اعظم نے ہیریٹیج ٹریل کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعظم اس کے بعد ٹلہ جوگیاں نیشنل پارک اور سالٹ رینج نیشنل پارک کا افتتاح بھی کریں گے۔ یہ بھی 2 نئے پارکس ہیں جو بنائے جا رہے ہیں، ان کا افتتاح وزیر اعظم کی جانب سے کیا جائے گا۔ اس وقت وزیر اعظم نندنا کلا پہنچے ہیں، یہاں پر وزیر اعظم کی جانب سے ہیریٹیج ٹریل کا افتتاح کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اعلیٰ پنجاب معاون خصوصی زلفی بخاری وزیر اعظم کے ہمراہ موجود ہیں اور اس وقت وزیر اعظم کو بریفنگ دی جا رہی ہے۔ اسی منصوبے کے حوالے سے وزیر اعظم آج جہلم کے دورے پر موجود ہیں۔ ایک روزہ یہ دورہ ہے وزیر اعظم کا جہلم کا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، اس کے ساتھ ساتھ معاون خصوصی زلفی بخاری وزیر اعظم کے ساتھ موجود ہیں اور وزیر اعظم کو اس وقت بریفنگ دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے نندنا کلا میں ہیریٹیج ٹریل کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعظم اس کے بعد ٹلہ جوگیاں جائیں گے، وہاں پہ نیشنل پارک اور سالٹ رینج نیشنل پارک کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان جو کہ جہلم کے ایک روزہ دورے پر موجود ہیں، وزیر اعظم قلعہ نندنا پہنچے ہیں، یہاں پر وزیر اعظم نے ہیریٹیج ٹریل کا افتتاح کیا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم ٹلہ جوگیاں نیشنل پارک اور سالٹ رینج نیشنل پارک کا افتتاح کریں گے۔ یہ بھی 2 نئے پارکس ہیں جو بنائے جا رہے ہیں، وزیر اعظم کی جانب سے ان کا افتتاح کیا جائے گا۔ اس وقت وزیر اعظم کو بریفنگ دی جا رہی ہے، ہیریٹیج ٹریل کے حوالے سے یہ بریفنگ دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، معاون خصوصی زلفی بخاری، وفاقی وزیر فواد چودھری موجود ہیں۔ وزیر اعظم جہلم کے دورے میں زیتون کا پودا بھی لگائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان جو کہ جہلم کے ایک روزہ دورے پر موجود ہیں، اس وقت وزیر اعظم کو اس ہیریٹیج ٹریل سے متعلق بریف کیا جا رہا ہے۔ تاریخی البیرونی مقام پر یہ ہے ہیریٹیج ٹریل، اسی حوالے سے وزیر اعظم کو بریفنگ دی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی موجود ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم کو بریف کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جو کہ جہلم کے ایک روزہ دورے پر موجود ہیں، اس وقت کلا نندنا پہنچے ہیں۔ جہلم میں وزیر اعظم نے تاریخی البیرونی مقام پر ہیریٹیج ٹریل کا افتتاح کیا ہے، اسی حوالے سے وزیر اعظم کو بریف کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم آج ہی ٹلہ جوگیاں نیشنل پارک اور سالٹ رینج نیشنل پارک کا افتتاح کریں گے۔ یہ 2 نئے پارکس ہیں جو کہ بنائے جا رہے ہیں۔ مہمان نوازی ہے پہلے دن سے، جب ہم یہاں آئے تھے جس کھلے دل سے نے ہمیں ویلکم کیا اور انہوں نے بولا کہ آپ پلیز یہاں آ کے ٹورزم شروع کریں، کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ ان کے بچوں کو کتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ آنے والے وقت میں۔ پرائم منسٹر صاحب، یہ آپ کا ایک منصوبہ تھا، آپ نے ایک نیو یارک ٹائمز میں بھی پڑھا تھا جب یہ تھوڑا سا زیادہ مشہور ہوا تھا کہ یہاں البرونی نے اپنی ان کا جو موقف تھا ریڈیس اور سرکمفرنس آف دا ورلڈ، دنیا کا جو تھا، یہ وہ یہاں سے جو پیچھے ہمارے جو آبزرویٹری ہے وہاں سے انہیں بیٹھ کے کیا تھا۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ ریڈیس اور سرکمفرنس اس لیے ڈھونڈا جا رہا تھا کیونکہ اسلام اس طریقے سے پھیلا ہوا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کعبہ کی جو ڈائریکشن ہو وہ بالکل ایگزیکٹ ہو، کیونکہ اسلام دنیا میں پھیلا ہوا تھا، تو جب لوگ اپنا کعبہ کی ڈائریکشن کر رہے تھے وہ صحیح ایگزیکٹ نہیں تھی، تو سائنٹیفکلی ان نے پھر یہ ریڈیس اور سرکمفرنس کا ان نے آغاز کیا۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں پرائم منسٹر صاحب، آپ بار بار کہتے ہیں کہ یہ 10ویں صدی کی بات ہے، مغرب میں ریڈیس اور سرکمفرنس آیا تھا 16ویں صدی میں، تو مطلب بات یہ کہ ہم خود بھی نہیں پہچانتے کہ اسلام کے اندر ہم 6 صدی آگے تھے مغرب سے، اتنا علم تھا اسلامی علم میں، فلسفے میں، میتھمیٹکس میں، فارماسیوٹیکلز میں کتنا آگے تھا۔ یہ اب پرائم منسٹر صاحب آپ کی ایک ویژن تھی اور آپ کی وجہ سے اس کو ہم نے پھر سے شروع کیا ہے کہ آپ جیسے کہ ابھی بھی آپ بتا رہے ہیں کون سی آرکیولوجیکل سائٹس ہیں، ہیریٹیج سائٹس ہیں پاکستان کے اندر، جو لوگ پاکستان کے باہر ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہم شاید نہیں جانتے، خاص طور پہ جو ینگر جنریشن ہے وہ تو بالکل نہیں جانتی۔ تو ٹورزم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ ہیریٹیج ریلیجس ٹورزم ہو۔ اس علاقے کا خاص طور پہ خان صاحب یہ ہم نے اس کو نام دیے دی ریڈیس، اور یہ ہم نے البرونی صاحب کی وجہ سے ہم نے اس کا نام دیا ہے۔ اس کے اندر کیونکہ یہاں جب لوگ آئیں گے انشاءاللہ، جو ہم نے PC1 جو دیا ہوا ہے کہ یہاں سے ہم ایک پاس پورا، یہ مشکل تھوڑا سا ٹریک ہے، فواد بھائی شاید نہ پہنچ سکیں، تو اس کو ہم نے ایک پاس دیا ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں کا لوکل مٹیریل، لوکل لیبر، لوکل لوگوں کو فائدہ ہو ہر چیز میں، چاہے جب وہ آپ اوپر پیچھے جب دیکھیں تو ایک پلیٹو ہے، اس پلیٹو پہ بھی ایک جو بھی کینٹین ہوگی، رکنے کی جگہ ہوگی، وہ ہمارے لوکل اسی گاؤں کے لوگ کریں گے، جو ٹور گائیڈز ہوں گے وہ سارے اسی گاؤں کے لوگوں سے استعمال، بچوں سے استعمال کیے جائیں گے کہ بڑا انجینئس طریقے سے اس کو ہم ٹورزم پھیلائیں۔ ہر پتھر جو اس پاس کا ہوگا وہ یہیں کا ہوگا، اور اس کی ایک تصویر ہے آگے جو آپ دیکھتے ہیں کہ رات کو یہ لٹ اپ ہوگا کہ اس میں مشہوری پھیلے۔ اس کو جب سیکنڈ فیز میں لے کے جائیں گے تو فواد چودھری صاحب کی مہربانی سے ہم یہاں ایک آبزرویٹری کھولیں گے جہاں اسٹوڈنٹس آ کے رہ کے اپنا سمر کیمپ بھی کر سکیں، اور یہاں صحیح جو اس کا معنی تھا آبزرویٹری کا وہ حاصل ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب آپ کی مہربانی سے اور CN صاحب کی خاص طور پہ مہربانی سے جو 116 کلومیٹر کی جو روڈ منظور کی گئی ہے، یہ بہت اہم ہے پرائم منسٹر صاحب۔ تو گاؤں والوں کی طرف سے میں آپ سے پلیز گزارش کرتا ہوں کہ اس کو جلدی سے کریں، کیونکہ اس سے خوشاب بھی لنک ہوتا ہے، اس سے جو کشمیر بھی لنک ہوتا ہے، جو کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ سارے استعمال کرتے ہیں، جو جیسے کہ ہم انگلش میں جب آپ ٹورزم جب آپ تولتے ہیں تو آپ کس طریقے سے تولتے ہیں کہ فٹ فال ہونی چاہیے، تو اس روڈ کی وجہ سے فٹ فال بہت زیادہ بڑھے گی اور بہت زیادہ لوگ آئیں گے اور
سارے ڈسٹرکٹس اس میں شامل ہو جائیں گے اس 116 کلومیٹر کی روڈ سے. تو چیف منسٹر صاحب آپ کو پورا گاؤں درخواست کر رہا تھا کہ پلیز اگر اس کی سپیڈ ہو تو یہ علاقہ بھی اور یہ خاص طور پہ نندنا بھی اٹھ جائے گا. یہ جو ریڈیس ہے پرائم منسٹر صاحب, سی ایم صاحب, اس کے اندر تخت بابری بھی ہے, اس میں تخت بہاری بھی ہے, اس میں پی ڈی ٹی سی کا کلا کہار کا لیک بھی ہے, پیکاکس بھی ہیں, ملوٹ فورٹ ہے, ملوٹ ٹیمپلز بھی ہیں, کھیڑوا سالٹ مائنز بھی ہیں, کتاس بھی ہے, کنتاس ٹیمپلز بھی ہیں, نندنا تو آج آپ شروعات یہاں سے کر رہے ہیں, روہتاس فورٹ بھی ہے. تو یہ پورا ریڈیس ہم نے اس لیے بنایا ہے پرائم منسٹر صاحب کہ جب باہر سے اور پاکستان کے اندر سے جب لوگ آئیں تو وہ اپنے ٹور آپریٹر سے جب رابطہ کریں گے کہ ہم ریڈیس پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ 2-3 دن کا ٹور بنے گا پورا. تو اس میں ہوٹلز بھی آئیں گے, پرائیویٹ سیکٹر ہوٹلز بھی لے کے آنے, ان کو فائدہ ہوگا کہ 2-3 دن کی آ کے رہ رہے ہیں. اور پورے اس جگہ کا جو آرکیولوجیکل اور جو ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے, ہیریٹیج کی جو سگنیفیکنس ہے, وہ اس 2-3 دن میں ان سب کو ملے گی. تو اس لیے ہم نے آج آپ سے گزارش کی تھی کہ آج آپ ریڈیس کا خاص طور پہ اس کا آغاز کریں. تو پرائم منسٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. میں آخر میں خالی پھر سے گاؤں والوں کے خاص طور پہ ان کا مشکور ہوں. چیف صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, ان نے پہلے دن سے ہم سب ان نے اپنی زمینیں بھی دی ہوئی ہیں کہ آپ اپنا منصوبہ پورا کر سکیں. شاہ صاحب بھی یہاں نیچے ہیں جن کے پاس ایک 200-300 سال پرانا باغ ہے, بڑے خوبصورت درخت ہیں. ان کے بیٹے بھی آئے ہوئے تھے میرے پاس, میں نے ان کو بولا تھا کہ یہاں ایک ہولسٹک قسم کی کینٹین بھی بنائے کہ لوگ آئیں, ریسٹ کر سکیں, اوپر چڑھیں نیچے آئیں, چائے پی سکیں اور گاؤں والوں کی مہمان نوازی دیکھ سکیں. میں اس کے فردر ڈیٹیلز کے لیے تھوڑا سا میں آصف محمود صاحب ہمارے پنجاب کے ٹورزم منسٹر نے بڑی محنت کی ہے, اور سب سے پہلے جب آپ کا حکم تھا تو یہ سب سے پہلے یہاں آئے تھے اور انہوں نے آ کے اوپر بھی چڑھے ہیں ساتھ ہی, اور یہ تھوڑا سا پنجاب پہ آپ کو تھوڑا سا زیادہ بتائیں گے. جی آصف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ پرائم منسٹر صاحب. آپ کے ویژن کے بیان مطابق آپ کی ڈائریکشن کے اوپر میں یہاں پہ آپ کے حکم کے اوپر یہاں پہ حاضر ہوا, اور اس کے بعد میرے بعد زلفی بخاری صاحب بھی یہاں پہ آئے. انہوں نے جس طرح آپ کو بریفلی اس پروجیکٹ کے بارے میں بریف کیا, میں تھوڑا سا آپ کو سر ویسے اس خطے کے بارے میں, سالٹ رینج کے بارے میں آپ کو بتانا تو میں سمجھتا ہوں کہ چراغ کو روشنی دکھانے کے مترادف ہے, کیونکہ آپ نے خود ذاتی طور پہ اس کے ایک اسپاٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا. آپ نے اس دن مجھے تلیجا جگہ جو ہے خوشاب کے اندر سر, آپ نے اس کے بارے میں مجھے بتایا. ایک بنیادی چیز جو اس سے جڑی ہوئی جو پنجاب گورنمنٹ کی اے ڈی پی اسکیمیں ابھی آن گوئنگ چل رہی ہیں, اس کے بارے میں سر چھوٹا سا بریف آپ کو دوں گا کہ روہتاس فورٹ جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے, 3 ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہے پنجاب کے اندر, ان میں سے ایک روہتاس فورٹ ہے. اس کی پرزرویشن کے اوپر ہمارا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اس نے کام شروع کر دیا, اور اس کے میوزیم کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بہتر کرنے کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس روہتاس فورٹ کے اندر پرائم منسٹر صاحب پچھلے جو ملکہ گاؤں ہے اس کے اندر سے رستہ گزرتا تھا اور روڈ گزر رہی تھی فورٹ کے اندر سے, اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم نے ورلڈ بینک کے سے اس کی ایک بائی پاس روڈ کا بھی پروجیکٹ ہمارا آن گوئنگ ہے. انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا آنے والے چند ایک ماہ کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹلا جوگی ہیں جس کا اس دن آپ نے میٹنگ کے اندر بھی ذکر کیا, اس کا ہم نے جیپیبل ٹریک 27 کلومیٹر کا وہ ہم بنوا رہے ہیں. 3.5 کلومیٹر کی ہم جو ہے وہ ہائکنگ ٹریل بنا رہے ہیں, گزیبوز لگا رہے ہیں, پبلک فیسیلیٹیشن کو امپروو کر رہے ہیں. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس پوری سالٹ رینج جس میں جہلم, چکوال, میاں والی, خوشاب کا ایریا آتا ہے, اس کی ہم فیزیبلٹی اسٹڈی کروا رہے ہیں, اور کچھ ہمیں فیزیبلٹی اسٹڈیز کی رپورٹ موصول ہوگی, اور کچھ انشاءاللہ آنے والے جون تک ہمارا ٹارگیٹ ہے. زلفی بھائی کو ہم نے ڈیڈ لائن جو ہے جون کی دی ہوئی ہے, اس میں جب وہ آ جائیں گی تو اس کی روشنی کے اندر ہم اپنی آنے والی جو اے ڈی پی اسکیم ہے اس کو ہم پورا ڈیزائن کریں گے. اور آپ کے ویژن کے مطابق اس سالٹ رینج کے پورے خطے میں جس میں ہیریٹیج کا پوٹینشیل ہے, جھیلیں یہاں پہ دھرابی, اچھالی, کھبیکی, سونس, کیسر کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے, کنرٹی گارڈن. تو غرض یہ کہ آپ کے ویژن کے مطابق جتنا ریڈیس ہے اس کے اندر, جتنا پرائم منسٹر صاحب ہیریٹیج کا پوٹینشیل موجود ہے, ہمارا سینک بیوٹی بہت ہے, آبشاریں یہاں پہ موجود ہیں, تو اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ہم نے پہلے فیزیبلٹی اسٹڈیز کروائی ہیں, اور اس کی روشنی کے اندر سسٹینیبل ٹورزم کی پروموشن کے لیے پرائم منسٹر صاحب کام کریں گے. اور میں چیف منسٹر صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ جس طرح سے ٹورزم کے اوپر آپ کا فوکس ہے, پورا ان کی گائیڈ لائن, ان کی ڈائریکشنز ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہر وقت. تو جس رفتار کے ساتھ ہم چل رہے ہیں, جو آپ کا خواب ہے نئے پاکستان کا, انشاءاللہ پایا تکمیل تک پہنچے گا. پرائم منسٹر تھینک یو. شکریہ آصف. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ہمارے یہاں یہ باغ والا ہے, باغا والا پہلے تو آپ کے لیے اور پھر جو میری قوم بھی جو سن رہی ہے سب کے لیے
देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज समझना है कि जो अपनी पुरानी हमारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, तारीखी जगह हैं, ये क्यों जरूरी है इनको हमें प्रोटेक्ट करना, इनकी हिफाजत क्यों जरूरी है? एक तो आपकी हमारी सब की आने वाली नस्लों को पता तो चले कि हमारी तारीख थी क्या। कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वो अपनी पिछली तारीख का मुआवजा नहीं सही मायने में करती, मुआवजा नहीं करती। तो कुरान शरीफ के अंदर हमें बार बार जो कुरान में अल्लाह पुराने ज़माने की बताते हैं कि किस ज़माने में क्या हुआ, हमें नसीहत देने के लिए कि आगे ये अच्छा है, ये बुरा है, आगे हमने अपनी ज़िंदगी कैसे चलानी है। तो जितनी भी ये आजकल जो कौमें आगे निकल गई हैं, हर कौम अपने पुराने अपनी बिल्डिंग्स को, अपनी पुरानी हिस्टोरिकल साइट्स को, अपने और जो आर्कियोलॉजी, ये जो अब जब ये जो आपको नजर आ रहा है ऊपर अल-बरूनी का जिधर ऑब्जर्वेटरी थी, उसके साथ जो नंदना फोर्ट है, इस कभी किसी ने, हमारे लोगों ने किसी ने एक्सकवेशन नहीं की। एक्सकवेशन वो होती है जो कि ये समझ इनकी खुदाई करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना पुराना है। सारी मॉडर्न जितने भी एडवांस्ड मुल्क हैं यूरोप में, सब अपना मुसलसल चीजें निकालते रहते हैं कि कितनी पुराने जमाने में किस तरह लोग रहते थे। तो ये सारी दुनिया करती है। हमने अभी तक जो मोहनजोदारो और ये जो हड़प्पा का सिविलाइजेशन है, जो इंडस वैली का, ये अंग्रेजों ने निकाला था और उसके बाद हमारे अपने आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत कम काम किया, बल्कि कुछ किया ही नहीं है। एक मेरे ख्याल में समझ आपने वो बुद्धा डिस्कवर किया, हाँ, हरिपुर में एक ने ये समझ हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है और बड़े कम है ऐसे, और हम खुशकिस्मत है इस तरह के एक्सपर्ट्स जो पीएचडी है, डॉक्टरेट है आर्कियोलॉजी की। तो इन्होंने एक 40 फुट का बुद्धा, जो दुनिया में सबसे बड़ा जिसे कहते हैं स्लीपिंग बुद्धा, वो उन्होंने डिस्कवर वहाँ हरिपुर में जो इन्होंने निकाला है। अब सारा जो भी दुनिया में जिधर भी बुद्धिस्ट मजहब के लोग हैं, वो सब आके देखना चाहते हैं उसको। तो देखें, एक तो हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए सारी चीजें बचानी है। दूसरा जो हमारा दूसरा बड़ा मसला है रोजगार, हमें अपने नौजवानों को रोजगार देना है। टूरिज्म एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा रोजगार देती है, और जो पाकिस्तान में अल्लाह ने जिस तरह की नेमतें बख्शी हुई हैं हमारे लिए, तो वो हम टूरिज्म दे सकते हैं दुनिया को, जो दुनिया में ऐसी एक मुल्क के अंदर इस तरह की चीजें नहीं होती कि समुंदर भी हो, सबसे ऊंचा पहाड़ भी हो, ऊपर फिर पुराना, सबसे पुराना दुनिया का सिविलाइजेशन मोहनजोदारो हड़प्पा का भी हो। ये अभी किसी ने पता ही नहीं चला है कि सॉल्ट रेंज में कितनी पुरानी, यहाँ कई जो पुराने शहर हैं वो कितने पुराने हैं। तो इससे ये जो अब हम ये प्रोजेक्ट आपके लिए, और मैं आपको ये जो बागन वाला जो आपका जो गांव है, इंशाल्लाह इसको हम एक मॉडल विलेज बनाएंगे, ताकि जब यहां से ये जो ट्रेल इन्होंने बड़ा अच्छा प्लान किया हुआ है कि पूरा एक रेडियस का मतलब कि एक पूरे इलाके के अंदर जो टूरिस्ट आएगा वो एक एक, अगर वहां रोहतास से शुरू करेगा तो टिल्ला जोगिया जाएगा और फिर इधर आएगा और फिर आगे, तो पूरा एक उनके लिए ट्रेन। क्योंकि जब टूरिस्ट आता है उसके लिए जब तक आपने कोई अच्छी जगह ना रहने की हो, उसके लिए उसका कोई ध्यान ना रखे, तो टूरिस्ट नहीं आएगा। जो दुनिया में टूरिज्म, जो मुल्क जिधर टूरिज्म है, मसलन स्विट्जरलैंड है, जिस तरह अभी श्रीलंका के अंदर है, मलेशिया में है, तुर्की में है, ये बाकायदा टूरिस्ट का ध्यान रखते हैं, मुकामी लोग रखते हैं। क्यों? क्योंकि मुकामी लोगों को फायदा होता है उसका, आपको पैसा मिलेगा, रोजगार यहाँ लोगों के, और ये इलाके का फायदा होता है। तो इसलिए जब टूरिज्म कामयाब होती है तो मुकामी लोग उसको कामयाब करते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि आपको पहले तो ये गांव को हम एक मॉडल विलेज बनाएं और फिर बाकी सहूलतें दें ताकि टूरिस्ट आए के ठहरे, यहाँ पैसा खर्च करे, लोगों को, सारे इलाके को फायदा हो। तो एक तो ये है कि हम अपने नौजवानों को रोजगार देने के लिए अब पाकिस्तान में हर जगह हर किस्म के जो हमारे टूरिज्म के इलाके हैं उनको अब हम डेवलप कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमने ये भी फैसला किया इस गांव का, क्योंकि ये बड़ी आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की तारीख में
پہلی دفعہ کسی نے جو ہماری جو اس دنیا کو میجر کرنے کی کوشش کی تھی ادھر سے. اور کمال چیز یہ ہے کہ جتنی ایکوریسی سے یعنی جو وہ نتیجہ نکالا تھا البرونی نے وہاں رہ کے پتہ نہیں کتنے سال, وہ آج بھی دنیا مانتی ہے کہ تقریباً وہ ایکوریٹ تھا, یعنی 1000 سال پہلے اس نے کیا تھا. تو یہ بڑی خاص جگہ دنیا کی. یہ جو جس طرح زلفی نے کہا 400-500 سال کے بعد یورپ کے اندر شروع ہوا تھا یہ سلسلہ, جو کہ یہاں پہلے البرونی نے یہاں ادھر نندنا فورٹ میں آ کے کیا تھا. لہٰذا اس کو پورا ڈیولپ کریں گے, یہ دنیا کے میپ پہ آ جائے گا انشاءاللہ. اس سارے علاقے کے اندر انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. تو میں نے آخر میں آپ کو یہ کہنا تھا کہ یہ جو اب سے جو ہم پروگرام بنا رہے ہیں یہ صرف کامیاب تب ہوگا آپ سب کے تعاون سے. فائدہ انشاءاللہ سب سے زیادہ آپ کو ہوگا اور پھر سارے ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا. اور آپ کو یہ جو ماڈل ویلیج بنانے کے ہم اس لیے کریں گے کیونکہ آپ کا یہ جو گاؤں بن جائے گا, یا لوگ آ کے صرف ایک ہوٹل نہیں بلکہ لوگ آ کے ٹھہر سکتے ہیں, اس کے بھی ہم آپ کے لیے پلاننگ کریں گے کہ کیسے ہم انتظام کریں گے, آپ کی مدد کریں گے, سستے قرضے دیں گے لوگوں کو تاکہ آپ اس کو اور بلڈ کر سکیں. وزیر اعظم جہلم میں نندنا کلا آمد کے موقع پر مقامی افراد سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سیاحت کے فروغ سے مقامی آبادی کو فائدہ ہوگا. سیاحت کے فروغ سے پاکستان کے ثقافتی ورثے کو جاننے میں مدد ملے گی. اچھی ہے. دوسرا سر, اس میں صرف جو ہمارا جو بیسک انفراسٹرکچر ہے سر, سارا لنک روڈز کا, وہ پانی, یہ باقی ہر چیز ہمارے پاس ہے. یہاں پہ ایون ڈسپینسری بھی ہے, اسکول بھی ہے جس کو ہمیں اپ گریڈ کرنا ہے. ہمارا صرف ایک ہی پرابلم ہے, جو ہماری روڈ ہے للہ سے لے کے جہلم تک اور کشمیر, وہ سی ایم صاحب کے پاس ہے. بس ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ ہر صورت میں اگر سر اپریل میں شروع ہو جائے تو اگر یہ روڈ ایک دفعہ مکمل ہو جاتی ہے سر, پھر یہ آپ نے جس طرح سے کہا ہے یہ پورا پھر اس کا ایک ہب بن جائے گا ٹورزم کا. یہ سی ایم صاحب کو کہا بھی ہوا ہے. اور آپ یہاں تشریف لائے, میں اہلیان علاقہ کی طرف سے آپ کو یہاں ویلکم کرتا ہوں. یہ بڑی ہسٹورک سائٹ ہے سر, یہاں پہ اسپیشلی جہلم ڈسٹرکٹ کے اندر بڑی ہسٹورک سائٹس ہیں. اور جس طرح جناب نے فرمایا انشاءاللہ اس کو ماڈل ولیج ڈکلیئر کریں گے اور جتنی فیسلٹیز ہوں گی انشاءاللہ ہم یہاں دیں گے. جس طرح چودھری صاحب نے فرمایا سر, ایک کیس ہے ان کا کہ ہم نے موٹر وے کو جی ٹی روڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, تو ان کو میں نے دعوت دی ہے انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے ہمارے ساتھ ہوئیں گے, تو ہم بیٹھ کے انشاءاللہ وہ بھی کریں گے اور جہلم کی جتنے بھی پرابلمز ہیں, جتنی ایشوز ہیں ان کو ریڈریس کریں گے. اور یہاں انشاءاللہ ایک رات میں گزاروں گا تاکہ ان کے تمام ایشوز ہم حل کریں, پھر انشاءاللہ جناب کو دوبارہ تکلیف دیں گے. جی وزیر اعظم جہلم میں نندنا کلا آمد کے موقع پر مقامی افراد سے گفتگو کر رہے تھے. اور وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان میں اب تک اپنے ہیریٹیج پر کام نہیں کیا گیا. آنے والی نسلوں کے لیے ساری چیزیں بچا کر رکھنی ہے, اپنے نوجوانوں کو روزگار بھی دینا ہے. نندنا فورٹ کو پورا ڈیولپ کریں گے اور اس سے پورے علاقے میں تبدیلی آئے گی. ضرورت ہے اور اس میں کچھ ایسے انگریزوں کے اس وقت کے ریسٹ ہاؤسز ہیں جن کو رینوویٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ فواد بھائی نے کہا ہمارا مین, ہم نے وہ نیشنل پارک میں لیا ہے نا, نیشنل پارک میں تو آ گیا. ہاں جی, تو اس میں جیسے فواد بھائی نے کہا مین جو ہے نا, جو وہ سڑکیں, اگر اپروچ ٹھیک ہوگی, سڑکیں صحیح ہوں گی تو انشاءاللہ اس میں اور بہتری آئے گی. دوسری میری ایک تجویز یہ تھی کہ یہ تو سی کلاس جنگل ہے یہاں پر, اس کے آگے سارا اے کلاس جنگل ہے, آڑا بشارت وہ جتنا ایریا ہے سیدنی شاہ تک کلر کار تک. تو اس میں جو کوئلے کے مائنیں ہیں زلفی صاحب, وہ جن لوگوں کو آپ نے وہ مائنز لیز پہ دی ہوئی ہیں, اسی میں نا اوپر وہ سارا جنگل ہے ہر مائنز کے اوپر. اور وہ اس میں کو کے جو درخت ہیں, جو اس کی اولیو کی بی کلاس ہے, اس کی اگر کر کے نا پیوند کاری, اگر وہ ایریا ان کو لیز کر دیا جائے تو 2 سال کے بعد وہ پھل دینا شروع کر دے گا. اور چکوال میں نا ایک اولیو کا ایک یقین کر ایک پوری ویلی, ہم وہ ابھی اس کے بعد جا رہے ہیں, وہ اوپر ہی جا رہے ہیں نیشنل پارک. ہاں پتری, اور ادھر یہی اولیو کی درخت بھی لگا رہے ہیں. اور مارچ میں یہ یعنی اس آنے والے مہینے میں یہ پیوند کرنے لگے ہیں جو کہ وائلڈ اولیو لگا ہوا ہے. اور یہ پوری کیمپین ہم یہ سارے علاقے میں کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں نہیں, پرانوں کو بھی کر رہے ہیں.
जनाब वज़ीर आज़म साहब, सबसे पहले तो बागामाला की तरफ से बिलखुसूस और पिरदादन खान तहसील की तरफ से और ज़िला जेहलम की तरफ से आपके हम इंतहाई मशकूर हैं कि आपने इससे पहले भी तहसील पिरदादन खान को जो प्रोजेक्ट दिया है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है, पूरे पाकिस्तान में 50 अरब रुपए का प्रोजेक्ट ही मिला। हम सीएम साहब के मशकूर हैं, आपके मशकूर हैं। और हमारे जो बाप दादा थे, मैं एक छोटे से काश्तकार का बेटा हूँ और हमारे खानदान में पहले कोई स्कूल नहीं जाता था, मैं पहले स्कूल गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे 3 बच्चे अमेरिका में डॉक्टर हैं। तो ये तालीम की वजह से हुआ है। तो मैंने इस शहर में, इस गांव में आके इन्वेस्टमेंट किया है, लोगों को जॉब्स दिए हैं और इंशाल्लाह इसको मेरा ये विजन था, आपका विजन था जो मैंने उसको फॉलो किया कि इसको हमने डेवलप करना है। जब मैं लोगों को कहता था हम इधर झूले लगाएंगे, इधर हम टूरिज्म बनाएंगे, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरा बड़ा भाई मेरा मजाक उड़ाता था कि ये किधर अमेरिका से आ गया। तो हम बहुत मशकूर हैं कि आपने नहर का प्रोजेक्ट दिया और आज आपने ये दिया। लेकिन हमारी एक इंतहाई गुजारिश ये है कि आप जो है ना ये सड़क का हमारा मसला हल करें, क्योंकि इसकी वजह से हमारे तमाम जितने प्रोजेक्ट हैं वो सारे पीछे चले गए। दूसरा, मेरे भाई चकवाल से बोले तो मैं आपकी इजाजत से करूंगा, चकवाल ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। हमारी जो तहसील है ये 70 किलोमीटर लंबी है और 5 किलोमीटर चौड़ी है। आज भी मेरी तहसील की बातें होने की बजाय वो खुशाब की बातें हो रही हैं, वो भी हमारा शहर है, और चकवाल की बातें हो रही हैं। इन्होंने हमारा पानी, इन्होंने हमारे पहाड़, इन्हें हमारी मादनियात सब छीन ली हैं। तो दुनिया में ये कानून है कि जिस तरफ पानी का बहाव हो उसी तरफ उन लोगों के साथ मुलिका उनको रखा जाता है। हमारी सारी चरागाहें इनके पास चली गई हैं, हमारी सारी मादनियात चली गई हैं। तो वज़ीर आज़म जेहलम में नंदना कला तारीखी अलबैरूनी मकाम पर हेरिटेज ट्रेल का इफ्तिताह करने के बाद मकामी अफराद से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में अब तक अपने हेरिटेज पर काम नहीं किया गया, आने वाली नस्लों के लिए सारी चीजें बचानी है, अपने नौजवानों को रोजगार भी देना है। नंदना फोर्ट को पूरा डेवलप करेंगे, इससे पूरे इलाके में तब्दीली आएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सयाहत के फरोग से मकामी आबादी को फायदा होगा, सयाहत के फरोग से पाकिस्तान के सकाफती विरसे को जानने में मदद मिलेगी। जेहलम के मनाजिर आप देख रहे हैं, जहां पर वज़ीर आज़म इमरान खान की मकामी अफराद और मीडिया से गुफ्तगू जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये जेहलम का दौरा है। किला नंदना पहुंचे और हेरिटेज ट्रेल का इफ्तिताह किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और इसके बाद जुल्फी बुखारी ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी। टूरिज्म मिनिस्टर पंजाब ने भी इस हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और दीगर अहम हुक्काम भी यहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की गुफ्तगू जारी है। मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि हमारा इंतखाब आप थे और आज तहसील पिरदादन खान में वो काम हुआ है जो 72 सालों से नहीं हो सके, ये हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब फवाद चौधरी साहब का कि वो हमारे हल्के में, और सीएम पंजाब साहब का कि उन्होंने हमें नया जैसा प्रोजेक्ट दिया जो 130 साल पुराना था। हमारा सिर्फ अब एक मुतालबा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे मसाइल, गलियां, नालियां, पानी के मसले हल हो रहे हैं। सिर्फ एक सड़क रह गई है, वो हो जाए तो इंशाल्लाह ये मॉडल तहसील बन जाएगी इंशाल्लाह।